رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں اسلام کی نگاہ میں تعلیم و تربیت کے اصول کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 8ویں مرحلے میں ہے۔ اب تک کی گفتگو میں مقدمے میں بنیادی چیز پیش کرنے کے بعد جو پوائنٹس تعلیم و تربیت کے اصول کے عنوان سے پیش کیے، اس میں سے پہلا پوائنٹ کی مادی اور روحانی ضروریات کا صحیح جائزہ۔ دوسرا پوائنٹ جس پہ ہم لوگوں نے گفتگو کی وہ یہ کہ لوگوں کے اندر کرامت نفس، کرامت انسانی یا عزت نفس کو اجاگر کرنا۔ تیسری چیز کی جس پہ گفتگو کی وہ یہ کہ غفلت سے مقابلہ۔ چوتھا پوائنٹ جس پہ ہم لوگوں نے گفتگو کی وہ یہ کہ اللہ کی یاد کو زندہ رکھنا۔ کل کی گفتگو میں اللہ کی یاد کو زندہ رکھنے پہ بات ہوئی تھی کہ ہر چیز در واقع اللہ کی ذات کی طرف پلٹتی ہے۔ موجودہ حالات میں جو ایجوکیشن کا ایک طریقہ ہے، ایک رویہ ہے، اور جو تربیت کا ایک سسٹم ہے، وہ اس طرف جا رہا ہے کہ ساری چیزوں کو اللہ کی ذات سے ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کو رنگ یہ دیا جاتا ہے کہ اتنے سارے دین ہیں، اتنے سارے مذاہب ہیں، تو نہیں چاہتے کہ اسکول میں یا کالج میں کسی دین کا رنگ ہو، یا کبھی یہ بہانہ دیا جاتا ہے کہ دین میں نعوذ باللہ خدا نخواستہ پرابلمس ہوتی ہیں، مسائل ہوتی ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، یا کبھی ایسا کہا جاتا ہے کہ سارے اختلاف اور جھگڑے کی بنیاد، جو کہ غلط ہے، رانگ ہے، بنیاد یہی دینی ہے، اگر دین نہ ہو تو کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اس پہ گفتگو ہوئی کہ یہ سب جھوٹ ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور جو لوگ یہ تربیت اور یہ بہانہ بنا رہے ہیں اور اس طریقے سے جہت دی جا رہی ہے، اس طرح سے ایک خاص جہت کی طرف دنیا کو لے جایا جا رہا ہے، وہ لوگ حقیقتوں کو جانتے ہیں لیکن اپنے باطل مقاصد کے لیے لوگوں کے ذہن میں یا لوگوں کے فکروں میں تبدیلی پیدا کر رہے ہیں۔ لوگ بھی، عام آدمی ذرا اتنی غور نہیں کرتا، اتنی گہرائی اور باریکی میں جا کے ان چیزوں کو نہیں پہچانتا ہے اور نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ میڈیا میں آتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا جاتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ جو میڈیا میں آ جائے وہ صحیح آئے، بالخصوص آج کے زمانے میں میڈیا کے بہت سارے پرابلمس ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ حتیٰ وہ ایک جو میڈیا سے متعلق شخص ہے جس پہ ابھی حملہ ہوا تھا، اور ایسا ابھی کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ سب ڈھونگ تھا، ناٹک تھا، 420 تھی۔ ابھی ان حالات میں ہم اس پہ کیا غور و فکر کر سکتے ہو، کیا ہم میڈیا پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں تعجب ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ یہ سیکولرزم جو پیدا ہوا ہے یہ کیوں پیدا ہوا ہے اور کس جہت سے پیدا کیا گیا، وجہ کیا تھی، علل و اسباب کیا تھے کہ اس کو پیدا کیا گیا، اس کا معنی کیا ہے، اس کے مقصد کیا ہے۔ یہ ساری چیز اس لیے کہی جاتی ہے کہ لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا کے ذریعے ہم جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اطمینان حاصل ہو، جبکہ جھوٹ ہے۔ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے آج تک کسی کو بھی اطمینان حاصل نہیں ہوا ہے۔
بلکہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید نے جو راستہ بتایا وہ کل ہم نے ذکر کیا، سورہ رعد کی 28 نمبر کی آیت شریفہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، صاحبان ایمان کے قلوب اور دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر الہی سے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ سے لو لگاتا ہے تو اس کے دل کو، یعنی ہر کام پھر اس کا اللہ کے لیے ہوتا ہے، زندگی اور موت اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو پھر اس کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے مختلف آیتیں پیش کی تھیں کہ جو آیتیں مل کے ایک مکمل خاکہ ہمارے سامنے پیش کر رہی ہیں اور ہمیں جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے، جو زندگی ہے، اس کو گزارنے کا صحیح طریقہ بیان کر رہی ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم اپنی بات کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں، اور آج ایک نئے پوائنٹ پہ بات ہونی ہے، وہ یہ کہ دو ایسی چیزوں کو ایک دوسرے کے عوض میں، ایک دوسرے کے بدلے میں لانا، کہ جن میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ جو ختم ہونے والی ہے، تمام ہونے والی ہے، بہت ہی مختصر اس کی حیات ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو اصلاً ختم نہیں ہونے والی ہے، ہمیشہ چلنے والی ہے، حتیٰ اتنی کہ ہم اس کو لائف ٹائم بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہماری لائف بھی محدود ہے۔ لائف ٹائم کا مطلب یہی کہ جب تک زندگی، تو ہماری زندگی بھی محدود ہے، ختم ہونے والی، وہ ہمیشہ چلنے والی ہے۔ ایسی دو چیزوں کا معاوضہ ایک دوسرے کے عوض میں، کوئی آپ سے کہے کہ آپ اپنی ایسی چیز ہم کو دے دیجئے کہ جس کی بہت ہی مختصر سی مدت ہے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو ایسی چیز دیں گے کہ جو ہمیشہ چلنے والی ہے۔ خود یہ سودا کیسا ہے؟ اچھا ہے کہ برا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی کہے گا فائدہ مند ہے، بہت اچھا سودا ہے۔ ہم کو ایسی چیز مل جائے کہ جو ہمیشہ چلنے والی ہے، اس کے عوض میں وہ چیز ہم دیں جو ختم ہونے والی ہے، یہ ایک معاوضہ ہے۔ در واقع ہمارے اور اللہ کے بیچ میں یہی معاوضہ ہے، اللہ نے ہم کو یہی بتایا ہے، اور یہ چیز آج ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کے تربیت میں ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس جو چیزیں بھی ہیں، جو بھی اللہ نے دیا ہے ہم کو، ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ختم ہونے والی ہیں۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے جو بھی لوازمات زندگی ہیں، اسباب ہیں، جو بھی ہمارے پاس مادیات ہیں، جو کچھ ہے، یہ ہمیشہ چلنے والے نہیں ہیں بلکہ ختم ہونے والے ہیں۔ اگر ہم ان کو لائف ٹائم کہتے ہیں تو جب تک ہماری زندگی ہے، لیکن ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس محدود چیزیں ہیں، یہ ہم کو دے دو، یہ تمہارے پاس جو ختم ہونے والا مال ہے، یہ تم ہمارے راہ میں خرچ کر دو، ہم کو دے دو۔ مطلب ہی نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا خزانہ ہے ہم دے دیں اور اللہ خزانے میں جمع کرتے رہو، مثلاً استغفر اللہ بہت بڑا سیٹ بن جائے، نہیں، اس کو بے نیاز ان چیزوں سے ہمارے نام پہ خرچ کر دو، ہمارے راہ میں، ہمارے راستے میں خرچ کر دو۔ جب تم یہ چیز ہمارے راستے میں خرچ کرو گے تو ہم اس کے عوض میں اس دنیا میں تم کو ایسی نعمت دیں گے جو ہمیشہ چلنے والی ہے۔ یہ معاملہ ہے، یہ معاوضہ ہے۔ آیا یہ معاوضہ کرو گے ہم سے؟ تمہارے پاس جو یہ جان ہے، جو یہ جسم ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، آج نہیں تو کل یہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا انسان۔ یہ اس کو تم ہمارے راستے پہ لگا دو، ہمارے راستے پہ اس جسم کو تم چاہے کہیے خرچ کرو، استعمال کرو، یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑے تو جان دے دو۔ یہ تو ویسے بھی جانے ہی والی تھی جان۔ کوئی آدمی ایسا کہہ سکتا ہے کہ ہم نہیں مرنے والے تھے، ہم تو ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے، ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی؟ یہ ایسا نہیں ہے، سب کو مرنا ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے، جان تو جانی ہے۔ لیکن اگر نارمل طریقے سے جان جائے گی تو مر کے ختم ہو گئے، لیکن اگر اللہ کے راستے میں جان جائے گی تو اللہ کہتا ہے ہم تم کو حیات جاویدانی دیں گے، اس کے عوض میں وہاں جو نعمتیں دیں گے وہ ہمیشہ چلنے والی ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے ایک معاوضہ ہے کہ جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہے۔ اللہ نے البتہ یہ جو چیزیں اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، یہ بھی ہماری ملکیت نہیں ہے، یا جیسے دیسی زبان اور ٹھیٹھ زبان میں کہا جائے، یہ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اور جس کو دنیا میں باپ کی جاگیر کہتے ہیں، در واقع وہ بھی باپ کی جاگیر
نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اسی اللہ کی دی ہوئی ہیں, اسی اللہ کی دی ہوئی. بعض اوقات دیکھا ہوگا آپ نے کہ کچھ لوگ بچوں کو مثلاً چاکلیٹ لا کے دیتے ہیں, 2-4-10 چاکلیٹ دے دی, دینے کے بعد پھر اس بچے سے کہتے ہیں بیٹا اس میں سے 2 چاکلیٹ 4 چاکلیٹ ہم کو واپس کر دو. اگر بچے کی صحیح تربیت ہے تو وہ فوراً دے دیتا ہے, آپ ہی کی سب لے جائیں. خوب شاید ہو سکتا ہے یہ اتنی سمجھ یہ جملہ نہ کہے بچے کے لیے, شاید وہ ہو, لیکن دے دیتا ہے. اگر تربیت اچھی ہے تو دے دے گا, لیکن اگر ذرا بھی تربیت میں فرق ہے تو بچہ نہیں دیتا ہے, اس کو اور بلکہ اپنے سینے سے لگا لیتا ہے, چھپا لیتا ہے, اور جو بچکانی حرکتیں ہوتی ہیں. کیوں؟ بچہ ہے, اسے نہیں معلوم کہ سب انہیں تو دیا ہے, اور جب ہم ان کو دیں گے تو خوش ہو کے شاید ہو سکتا ہے پھر کوئی دوسری نعمت دے دیں یا وہی چاکلیٹ اور رکھی ہو تو دیں, شاباش واہ بیٹا بہت اچھا ہے, لو اور لے لو چاکلیٹ, ہو سکتا ہے. لیکن بچہ نہیں دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچکانی فکر یہ سمجھتی ہے کہ چاکلیٹ جو ہم کو ملی ہماری ہو گئی, اب یہ اس پہ ان کا حق نہیں رہ گیا. اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو یہ جان اور مال دی, دینے کے بعد پھر اب ہمارا امتحان لیتا ہے, جیسے بچوں کا امتحان لیا جاتا ہے, ہمارا امتحان لیتا ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا مال ہمارے راستے میں خرچ کر دو. یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے خود مت کھاؤ, تم بھوکے رہو, نہیں, تم کھاؤ پیو سب ٹھیک ٹھاک, جو تمہاری نارمل زندگی گزارو, جو اضافی ہے وہ ہمارے راستے میں خرچ کر دو. وہ بھی 2 اسٹیپ میں, ایک اسٹیپ واجب ہے اور پھر اس کے بعد مستحب. پہلے تو واجب ہی میں اچھے خاصے خوب جو واجب دے دیتے ہیں تو پھر مستحب میں بھی مشکل پیش آتی. لیکن ہیں اللہ کے ایسے بندے کی جو واجب کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں دے دو. یہ جو تم کو ہم نے جان دی ہے, جسم دیا ہے, پورا ہم نے تو دیا ہے, ہمارا ہی, تھوڑا سا ہمارے لیے خرچ کر دو, کچھ وقت ہمارے لیے خرچ کر دو, جان دے دو ہمارے لیے. اگر تربیت اچھی ہے تو ہم لوٹ کے اللہ سے کیا کہیں گے پلٹ کے, پالنے والے سب کچھ تیرا ہی تو ہے, یہ ہمارے پاس تیری امانت تھی, جب تو چاہے گا, جب حکم دے گا ہم تجھے دے دیں گے. لیکن اکثر اوقات اس امتحان میں ہم لوگ فیل ہو جاتے ہیں. ہم اسے اپنی جاگیر اور اپنی ملکیت سمجھتے, اپنی بپوتی سمجھنے لگتے. اللہ کہتا رہتا ہے کہ ہمارے راہ میں خرچ کر دو, ہم تم کو پھر اس سے بڑھا کے دیں گے. لیکن ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے اور ہم اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر پاتے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم ایک متناہی چیز جو تمام ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے, اس کو دے کے لامتناہی کا معاملہ نہیں کر پاتے, اس کے عوض میں لامتناہی چیز نہیں لے پاتے. کسی بھی چیز کے عوض میں جو ملتا ہے وہ حد اقل اتنا یا اس سے بہتر ہوتا ہے. اللہ جو ہم کو دیتا ہے وہ بہت بہتر دیتا ہے. لہٰذا یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ایک معاوضہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس متناہی کو دے دو, لامتناہی لے لو. اگر ہمیں اپنی آنے والی نسل کو اچھا بنانا ہے, اپنے جوانوں نوجوانوں کو, تو ان کی یہ تربیت کرنی پڑے گی, اور اسی سے انسانیت پھیلتی ہے, اسی سے انسانیت. آج دیکھیں آپ جو کرونا وائرس کے حالات پوری دنیا میں ہیں, پوری دنیا پریشان ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مشکلات میں مبتلا ہیں. ایسی صورت میں بہت سے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے. دنیا میں یہ تو بہت بڑی ایک دوڑ ہے کہ کون رؤسا امیروں کی فہرست میں کس نمبر پہ, لیکن ایسی کوئی دوڑ نہیں ہے کہ کس نے کتنی بڑی چیریٹی کی. دنیا کو چھوڑیے, اپنے ملک میں دیکھیے, وہ لوگ کہ جو ملک کے سب سے بڑے مالدار ہیں, آیا وہ سب سے بڑے چیریٹی کرنے والے ہیں؟ جب وہ سب سے بڑے مالدار بنے تھے تو میڈیا نے بہت بڑا ہنگامہ کیا تھا. لیکن جب ان کے مقابلے میں دوسرے لوگوں نے بڑی چیریٹی کر کے, زیادہ پیسے دے کے, اور وہ ملک کے سب سے بڑے وہ چیریٹی کرنے والے بن گئے, تو میڈیا چپ ہے.
اس کا مطلب کہ یہ میڈیا جو تربیت کر رہا ہے وہ اس طرف کر رہا ہے کہ تم ہڑپ کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ، یہ ہماری نگاہ میں اچھا ہے، لیکن تم لوگوں کے لیے قربان کر کے ہزاروں کروڑ دے دو، یہ میڈیا کے لیے اتنی اہمیت کا حامل نہیں۔ کتنے پروگرام اس پہ کیے میڈیا نے، چینلز نے کتنا دکھایا اس پہ۔ جس چیز کی تشویق ہوتی ہے در واقع وہ تربیت کی جاتی ہے۔ آج ایسے مشکل حالات میں وہ افراد جو کہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، در واقع وہی ہیں کہ جو انسانیت کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو آج ذاتی طور پہ جو لوگ جا کے چیریٹی کر رہے ہیں، اگر یہ نہیں کرتے تو آج کتنے ایسے لوگ ہوتے کہ جو بیچارے پریشان ہوتے، کتنے ہیں آئے دن آپ نیوز میں دیکھیں، کتنے بھوک سے مر گئے، کتنوں نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لی، کتنوں نے جو ہے پھانسی لگا دی، کیا کر لیا ندی میں، کوئی نہ کوئی ایک نیوز اکثر رہتی ہے۔ یہ کب؟ جب اتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی جیب سے، اپنے ذاتی مال سے، اپنی زمین بیچ کے، اپنے پرسنل جیب سے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ اس فکر کو لوگوں کے اندر پروموٹ کرنا، یہ اسکول اور کالج کی تربیت کا کام ہے۔ اسکول اور کالج کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب جوان یا نوجوان وہاں سے نکلے تو ایک اچھا انسان بن کے نکلے، ایک مناسب انسان، سجن، ایک ایسا انسان کی جو اپنی قوم و ملک و مذہب و ملت ہر ایک کے کام آئے۔ اسکول اس کو خود غرض بنا کے نہ نکالے، مطلب پرست بنا کے نہ نکالے، سیلفش بنا کے نہ نکالے، بلکہ اس کے اندر انسانیت کو پروموٹ کرے۔ یہ پوائنٹ تربیت کا اہم پوائنٹ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ تم جو بھی چیریٹی کرتے ہو، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، جو بھی تم اللہ کے حکم کے مطابق، ظاہر سی بات ہے وہ اسکول کالج کی بات ہے تو اس میں ہر طرح کے ہر مذہب والے ہوں گے، تو جو مذہب ہو، ہر مذہب میں دیکھیں، ہم نے یہ بات عرض کی اس کے پہلے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں، بالخصوص ہمارا وہ دین کی جو روڈ پہ پریزنٹ ہوتا ہے۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ، یہ روڈ پہ ہی چیزیں تو ہوتی ہیں۔ کسی کی ہیلپ کرو، ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گیا، تو بھی کیا کریں گے؟ دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ تو اس کو دیکھ کے نکل جاؤ؟ نہیں، دین کہتا ہے اس کی ہیلپ کرو، اس کی جان کا بچانا تم پہ واجب ہے، کہ تم جا رہے ہیں۔ دین کہتا ہے کہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، کوئی مر رہا ہے انسان، کوئی مذہب کا تعلق نہیں، تم نماز توڑ دو، پہلے اس کو بچاؤ۔ یہ دین ہے، انسانیت سے ہٹ کے کوئی دین نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو دین روڈ پہ ہے، یہ جو کامن دین ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، وہ کچھ مخصوص عبادات میں فرق ہے، ورنہ یہ دین سب میں سیم ہے۔ اگر ہم یہ بات، تو اسی جو چیز کامن ہے سب میں، انہی میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے یہ چیریٹی، لوگوں کی ہیلپ، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ ہے کوئی دین جو کہتا ہے کہ نہیں بھوکوں کو کھانا مت کھلاؤ؟ ہے کوئی دین جو کہتا ہے کہ دوسروں کے مال کو لوٹ لو، ہڑپ کر لو؟ سب میں بھوکوں کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے، دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنا بری بات ہے، ہر دین میں۔ تو جب یہ چیز سب میں کامن ہے تو ہمارے اسکولوں کی تربیت میں کیوں نہیں شامل ہوتی یہ چیز؟ اور اگر ہے تو اس کا وہ رنگ نہیں ہے کہ جو رنگ زمانے پہ چھا جائے، پھر اس میں ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اس کو کس طریقے سے ہم پیش کریں، کیسے ہم پریزنٹ کریں کہ یہ چیز جو ہے وہ زیادہ، یہ چیز بھی در واقع بہت زیادہ کہاں سے آتی ہے؟ ابھی یہاں پہ ہم دوسرے کی ہیلپ کی بات صرف نہیں کریں، معاملہ یہاں پہ ایسی چیز اللہ کی راہ میں دینا کہ جو ختم ہونے والی ہے مقابلے میں وہ کی جو ہمیشہ رہنے والی۔ یہ تربیت بھی بہت زیادہ یورپ، امریکہ، یعنی اس ویسٹرن دنیا سے آتی ہے، کہ جہاں پہ چونکہ ان کے یہاں لامتناہی، یعنی ختم نہ ہونے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے یہی دنیا، اسی کے لیے سب کچھ کر لو، اور اسی کے حساب سے تھوڑی بہت انسانیت بھی ہے کہ مثلا ہیلپ کر لو، ہے ایسا نہیں ہے، انسانیت ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں ان میں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آج تربیت میں یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں آ رہی، آپ دیکھیں اس کی بعض مثالیں بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو یہاں پہ دو پوائنٹ ہے کہ ان پہ ہم گفتگو کریں گے کہ جس سے یہ تربیت
مزید رنگ پکڑ سکتی ہے اور مضبوط ہو سکتی ہے۔ پہلا پوائنٹ جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ یہ کہ جو کیوں آدمی اس دنیا کی چیز کو، ان ساری چیزوں کو، اپنی ملکیت کو، پراپرٹی کو، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا۔ ہر آدمی کو ایسا لگتا ہے نا کہ وہ ان چیزوں کو رکھے، اس سے ایک لذت حاصل ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے اپنی لذت لے، اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ اتنی محنت سے کمایا ہے، پھر اس کے بعد دے دے گا، اس کی تکلیف الگ۔ اس تربیت کے لیے بنیاد یہ ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں سے بہت زیادہ دل نہ لگائے، کیونکہ جتنی بھی لذت ہے یہ ہمیشہ ختم ہو، کتنا بھی چلے ہمیشہ یہ ختم ہی ہوگی، محدود اس کی لائف ہے۔ اور اسی طریقے سے جو دنیا کی مصیبتیں اور رنج ہیں، ان سے بہت زیادہ پریشان نہ ہو، کیونکہ کوئی مصیبت ایسی ہے ہی نہیں جو ختم نہ ہو۔ جو بھی مصیبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس دنیا کی نہ لذت کو اصل سمجھے کہ بس یہی اصل ہے، یہی مین ہے، نہ دنیا کے جو تکلیف ہے اس کو سمجھے کہ یہی اصل ہے۔ اس لیے جب انسان دنیا کی لذتوں کو اصل سمجھے گا تو پھر وہ دنیا کے وہ چھوڑ نہیں پائیں گی، چھوڑ نہیں سکتا اس کو۔ اور جب تکلیفوں کو ہی اصل سمجھے گا، بنیاد، تو ایسا کوئی کام کرے گا نہیں جس کی وجہ سے تکلیف ہو اس کو، کہ ایک مطلب تکلیف آ گئی تو وہ تکلیف ختم نہیں ہوگی، نہیں جائے گی۔ اسی طریقے سے دنیا میں جو خوشیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں، آدمی کو ہوتا ہے بعض اوقات لگتا ہے بہت بڑی خوشی حاصل ہوئی، بہت بڑی چیز مل گئی، بہت بڑی جاگیر مل گئی، ایسا نہیں۔ دنیا میں ملنے والی جو بھی دنیاوی اور مادی خوشیاں ہیں، سب چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں۔ ہماری فکر چھوٹی اس لیے ہم کو وہ بڑی لگتی ہے، کیونکہ کوئی خوشی ایسی ہے دنیاوی اعتبار سے، جو چیزیں جو مادیات کی خوشی ہے ہمارے بیچ میں، کوئی ایسی خوشی ہے ہی نہیں کہ جو ہمارے پاس اتنا ٹک جائے کہ ہم ختم ہو جائیں، خوشی باقی رہے۔ دنیاوی کوئی خوشی نہیں۔ جس دن ہم مریں گے، ہر وہ چیز جو تھی ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہم خوش تھے، سب ختم ہو جائے گی۔ اور یہ تو بہت زیادہ ہم نے بتا دیا، ورنہ انسان کو خوشی ملتی ہے، کبھی خوشی 10-5 منٹ کی ہوتی ہے، کبھی گھنٹے 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، کبھی آدھا 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی ایسی خوشی نہیں کہ جو ہمیشہ چلے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا رنج نہیں ہے کہ جو ہمیشہ چلے۔ لہٰذا بہت زیادہ خوشیوں سے انسان دل نہ لگائے، اور بہت زیادہ رنج سے، غمگین ہونے سے ڈرے بھی نہیں کہ ابھی یہ ہوگا تو پھر ہم غمگین ہو جائیں گے، مصیبت آئے گی، مشکل نہیں۔ ان چیزوں کو اصل نہ سمجھے، ان چیزوں کو بنیاد نہ سمجھے، بہت زیادہ خوش نہ ہو، بہت زیادہ اس سے دل نہیں لگائے۔ آئیے ہم یہاں پہ 1-2 آیت شریفہ اس پوائنٹ سے متعلق پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے پوائنٹ پہ گفتگو کرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111 ارشاد رب العزت و رائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یقیناً روایات میں ہے کہ اس آیت کا تعلق بھی مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہم لوگ امام علی کے فالوور، امام علی کے ماننے والے، امام علی کے چاہنے والے، لہٰذا ہمارا راستہ بھی وہی راستہ ہے کہ جو امام علی کا راستہ ہے۔ امام علی کے نقش قدم پہ چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا بے شک اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے جان و مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ معاوضہ، یہ عوض، ہم نے اپنی جان اللہ کو دے دی، ظاہر سی بات ہے نہیں بھی دیتے تو یہ ختم ہونے والی تھی۔ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جو آج نہیں تو کل ختم ہونے والا ہی تھا، ٹھہرنے والا نہیں تھا، رکنے والا۔ اس کے عوض میں کیا اللہ نے ہم کو دی؟ جنت۔ کون سی جنت؟ جو ہمیشہ رہنے والی تھی، ہمیشہ باقی رہنے والی تھی۔ جنت یہاں پہ در واقع اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ در واقع جو ہم نے اپنے جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اس کے نتیجے میں اللہ ہم سے خوش ہوا، اللہ ہم سے راضی ہوا۔ اور جب اللہ ہم سے راضی ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضوان من اللہ اکبر،
اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو پھر ہم کو جنت بھی مل جائے گی, کوثر بھی ہم کو مل جائے گا, ہم کو سلسبیل اور سب, ہم کو جتنی بھی نعمتیں سب مل جائیں گی, کیونکہ باقی ساری چیزیں اللہ کی رضا سے چھوٹی ہیں. اللہ کی, قرآن کی آیت ہے, اللہ کی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. تھوڑی سی رضا بھی اللہ کی مل جائے تو بڑی چیز ہے. تو یہ چیزیں ہم نے خرچ کر کے در واقع اللہ کی رضا کو خریدا, اللہ کی مرضی کو خریدا. یہ تربیت اگر دی جائے, یعنی یہ احساس ہو ہمارے جوانوں کو کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب فنا ہونے والا ہے, تو آٹومیٹک جو انسان دین و ایمان سب کچھ بیچ کے دنیا کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس اسپیڈ پہ, اس فکر پہ فرق پڑ جائے گا. کس چیز کے لیے سب کچھ بیچ رہے ہیں؟ اس دنیا کے لیے جو ختم ہونے والی ہے, اس دنیا کے لیے جو دھوکہ دینے والی ہے, اس دنیا کے لیے جو ساتھ چھوڑنے والی ہے. دیکھیں, دو الگ رخ ہیں. ایک یہ کہ ہم دنیا کو جمع کر رہے ہیں, معلوم ہوگا کہ دنیا ساتھ چھوڑنے والی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ جمع کرنا اور ہوس ان چیزوں پہ اثر پڑے گا. ایک یہ کہ بعض اوقات انسان اسی دنیا کو جمع کرنے کے لیے بے ایمانی کرتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ اب یہ معاملہ الٹا ہو گیا. وہ ایمان کی جس کی بنیاد پہ لمبے وقت کے لیے, ہمیشہ کے لیے کچھ ملنے والا تھا, اس کو خرچ کر رہا ہے, اور اس کو خرچ کر کے کیا لے رہا ہے؟ وہ دنیا کی جو جلدی ختم ہونے والی. اگر کہیں پہ کرپشن دکھائی دے, کہیں پہ رشوت دکھائی دے, کہیں بے ایمانی دکھائی دے, چوری چکاری دکھائی دے, اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان اس ایمان کو بیچ رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت مل سکتی تھی یا حتماً ملتی. اس کے عوض میں کیا لے رہا ہے؟ اس دنیا کو کہ جو 4 دنوں میں ختم ہونے والی. اگر یہ تربیت ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کی ہے تو سوچئے کہ معاشرے میں کتنا فرق آ جائے گا, ہمارے سماج میں کتنا فرق آ جائے گا. یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس کا کسی بھی مذہب و دین سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. حتیٰ ٹھیک ہے یہ بات دین کہہ رہا ہے, لیکن ہم دین سے ہٹ کے ان پوائنٹس کو اپنے پریکٹیکل لائف میں لا سکتے ہیں, تربیت کا جز بنا سکتے ہیں, ان پوائنٹس کو تربیت کا حصہ بنا سکتے ہیں. ان پوائنٹس کو حد اقل ہمارا معاشرہ ان سے فائدہ تو اٹھائے, معاشرہ اس کی وجہ سے کمال اور ترقی کی طرف تو جائے. لہذا صاحبان ایمان سے اللہ نے ان کے جان و مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا. سورہ توبہ آیت نمبر 111. دوسری چیز جو قرآن مجید میں ارشاد ہوتی, سورہ حدید آیت نمبر 23. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو چیز تمہاری فوت ہو جائے, یہ تقدیر, یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ جو چیز تمہاری فوت ہو جائے, ہاتھ سے نکل جائے, ضائع ہو جائے, ختم ہو جائے, اس کا افسوس مت کرو. یہ زہد کی پہچان ہے. اور جو مل جائے اس پہ غرور و گھمنڈ مت کرو, بہت زیادہ خوش مت ہو, فرح حاصل نہ ہو بہت زیادہ. پھر اس کے بعد کیا کہتی ہے؟ واللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ غرور کرنے والے, فخر کرنے والے افراد کو پسند نہیں کرتا ہے. گھمنڈی لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. جن لوگوں کی ذہنیت, جن لوگوں کی فکر یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کو بیچ کے آخرت کو خرید لیں, بلکہ بعض اوقات وہ آخرت کو بیچتے ہیں اور دنیا خریدتے ہیں, یا دنیا کو بیچ کے دنیا ہی خرید لیتے ہیں. دیکھیں ایکچولی معاملہ 3 طرح کا ہوا. ایک ہوا دنیا کو بیچ کے آخرت خریدے, ایک ہوا آخرت کو بیچ کے دنیا خریدے, اس کا الٹا, اور ایک ہوتا ہے کہ دنیا کو بیچ کے دنیا ہی خرید لے. اب آخرت تو بھی ہے نہیں کہ آخرت کو بیچ کے آخرت. تو یہ 3 طرح کے معاملے ہوتے ہیں. اگر ہم دنیا کو بیچ کے آخرت خرید رہے ہیں تبھی ہم فائدے میں ہیں, لیکن اگر ہم دنیا کو بیچ کے صرف دنیا خرید رہے ہیں تب بھی ہم لاس میں, نقصان دہ میں. اگر ہم عاقبت کو بیچ کے, آخرت کو یعنی ایمان کو بیچ کے دنیا خرید رہے ہیں تب بھی ہم نقصان میں, تب بھی ہم لاس میں, تب بھی ہم گھاٹے میں. لہذا سب سے پہلے
قرآن ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو جو چیز، یعنی ہم دنیا سے بہت زیادہ دل لگی نہ ہو. کب ہوتا ہے کہ جب ہم کو دنیاوی چیزیں ملتی ہیں بہت ہم خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہم کو خوشی حاصل ہوتی ہے. جب ہمارا دنیا سے دل لگا ہوا ہوتا ہے، جس چیز سے ہمارا دل لگا ہوگا، جس چیز سے ہم کو وابستگی ہوگی، محبت ہوگی، اس کے ملنے سے ہم بہت خوش ہوں گے. اور جتنا زیادہ دل لگا ہوگا اتنے زیادہ ہم اس سے خوش ہوں گے. لہٰذا اگر دنیا سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں تو دنیا سے ہمارا بہت زیادہ دل لگا ہے تو دنیا کے ملنے میں بہت خوش ہوں گے. اور اسی طریقے سے جس چیز سے بہت زیادہ ہم کو لگا ہوگا، اس کے فوت ہونے سے، اس کے چلے جانے سے ہم کو افسوس بھی زیادہ ہوگا. ہم نے شاید ابھی اسی سلسلے میں کسی گفتگو میں یہ بات عرض کی ہے کہ دنیا سے ہٹ کے ہم آخرت کے لیے اپنے نفس کا امتحان لیں کہ اگر ہماری نماز میں دیر ہو جائے، اول وقت نہ ہو، جماعت سے، یہ نماز تو پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہیں گے نماز قضا ہو جائے، اول وقت پہ نہ ہو، جماعت سے نہ ہو، تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہیں پہ ہم کو نیکی کا موقع ملے اور ہم نہ کر پائیں کسی وجہ سے، تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو ہمارا اس سے دل لگا ہے، محبت ہے. نہیں ہوتا افسوس تو اس کا مطلب کہ ہمارا اس سے دل بھی نہیں لگا، ابھی رشتہ نہیں قائم ہو پایا. لہٰذا دنیا کے چلے جانے سے بہت زیادہ رنجیدہ مت ہو، دنیا کے مل جانے سے بہت زیادہ خوش مت ہو. گھمنڈ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ نارملی انسان کو ہوتا ہے، بہت لوگوں کو آخرت پہ بھی ہوتا ہے، ہم اتنے بڑے نمازی ہیں، وہ بھی غلط ہے. اور اگر گھمنڈ ہی ہو جائے اس چیز کے لیے تو پھر وہ آخرت ہی نہیں رہ گئی، وہ بھی دنیا ہی ہو گئی. اگر ہم نماز اس لیے پڑھیں یا نماز کو اس لیے یوز کریں کہ لوگ ہم کو کہیں بہت بڑے نمازی ہیں، تو یہ دنیاوی بات ہو گئی نا، دنیاوی. اب ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں تاکہ لوگ تعریف کریں، تو یہ دنیاوی معاملہ ہو گیا ہے، اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں. تو ایکچولی جو فخر ہوتا ہے، غرور و گھمنڈ ہوتا ہے، یہ آخرت کی چیزوں پہ ہوتے ہی نہیں ہے، ولو یہ کہ وہ چیزیں بظاہر آخرت والے کیٹیگری میں ہوں، بظاہر لوگ اس کو دین سمجھے، دینداری سمجھے، لیکن در واقع ہوتی ہے وہ دنیاوی ہی چیزیں، وہ فوراً چینج ہو جاتی ہیں، آ جاتی ہیں. تو انسان کن چیزوں پہ گھمنڈ کرتا ہے؟ دنیاوی چیزوں پہ. اللہ سختی سے کہہ رہا ہے واللہ لا يحب کل مختال فخور. اللہ سارے فخر کرنے والے، غرور و گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کوئی بھی گھمنڈ کرنے والا. ہمیں کس چیز پہ ناز ہے؟ دنیا ہم نے جمع کر لی، ہمارا مکان ایسا ہے، ہماری گاڑی کا ماڈل یہ ہے، ہم فلاں برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے مثلاً ہینڈ سیٹ کا ماڈل یہ ہے، ہمارا فلاں یہ ہے، فلاں برانڈ کا ہم پرفیوم، فخر لوگ سمجھتے ہیں. فلاں برانڈ کی ہم جینس پہنتے ہیں، جس برانڈ کے ہم کپڑے پہنتے ہیں اس برانڈ کی مثلاً ویلیو یہ ہے، منیمم وہ اتنے میں آتا ہے. فخر کرتے ہیں لوگ اس پہ. پست ہیں وہ لوگ، ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے پست ہیں وہ لوگ. اور بعض اوقات دین کو بھی اس پیمانے میں دیکھا جاتا ہے. فلاں صاحب کو مثلاً ہم بلائیں گے اسپیچ کے لیے کیونکہ وہ مثال کے طور پہ جو جینس پہنتے ہیں اس کا مثلاً برانڈ یہ، جو پرفیوم یوز کرتے ہیں اس کا برانڈ یہ. اس سے ان کی اسپیچ کا کیا تعلق ہوگا؟ کیا پرفیوم کا برانڈ چینج ہونے سے اسپیچ کی کوالٹی میں فرق آئے گا؟ جینس کے برانڈ کے چینج ہونے سے اس کے اسپیچ کی کوالٹی میں فرق آئے گا؟ کتنی احمقانہ چیز ہے، کتنے نادان لوگ ہیں کہ کسی کی شخصیت کو اس چیز پہ طے کیا جاتا ہے کہ وہ کس برانڈ کے کپڑے مثلاً پہنتا ہے. چھوٹے لوگ ہیں، بس لوگ ہیں. اللہ کسی بھی غرور و گھمنڈ کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا. پست ہو گیا وہ انسان، گر گیا. جب اللہ نے جس کو چھوڑ دیا پھر وہ کچھ نہیں بچتا ہے. ہو سکتا ہے دنیا والے اس کو ڈھوئیں، دنیا والے جو ڈھوتے ہیں وہ جنازہ ہوتا ہے، شخصیت نہیں ہوتی ہے وہ. لہٰذا انسان کی بقا، انسان کا کمال اس میں ہے کہ وہ اپنے معاملات کو ایسا رکھے کہ اپنی فانی چیزیں، متناہی چیزیں دے کے اس کے عوض میں لامتناہی لے لے. ختم ہونے والی چیزوں کو دے کے ان چیزوں کو لے لے جو ختم ہونے والی نہیں ہے. لہذا
پہلا پوائنٹ جس پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا، یہ زندگی آخرت کے لیے ہے. اس کو پہلا پوائنٹ جو اس میں ہے وہ یہ کہ انسان اپنی لذتوں کو، جو بھی دنیا کے مصیبتیں ہیں، لذت ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، ان سے بہت زیادہ خوش یا رنجیدہ نہ ہو. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے جان و مال کو اس کے جنت کے عوض میں خرید لیا ہے، یعنی متناہی چیزوں کو لے لیا ہے، لامتناہی اس کے عوض میں دے دی ہے. اور اگر کوئی خدا نخواستہ فخر کرتا ہے تو اللہ غرور و گھمنڈ کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا. دوسرا پوائنٹ اس سلسلے میں جو یہ معاملہ ہے، اور یہ چیز واقعی بچوں کو سمجھانا، جوانوں، سبھی کے لیے اہم ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے تربیت فی الحال جو مین بات ہوتی ہے وہ جوانوں، بچوں کے لیے. لیکن اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ علم دین حاصل کرنے اور تربیت کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، ہمیشہ ہم کر سکتے ہیں. یہ بھی جو ہماری فکر بنائی گئی ہے کہ اس ایج تک، یہ فکر بھی باطل حملہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس ایج تک پڑھ سکتے ہیں، اس ایج تک تربیت ہو سکتی ہے. نہیں، پوری زندگی پڑھنا ہے، پوری زندگی تربیت کرنا ہے، اور اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. تو دوسرا پوائنٹ کہ جس پہ گفتگو ہونی چاہیے اس مسئلے میں، اس تربیت کے پہلو میں، اور ہم سب کو وہ اپنانا چاہیے، وہ یہ کہ ہم سب محسوس کریں کہ اللہ نے جو یہ زندگی دی ہے، اس کے جو گھنٹے ہیں، جو منٹ ہیں، جو سیکنڈ ہیں، ان کی ویلیو کیا ہے. آج ہم اپنے وقت کو کتنی آسانی سے ضائع کر دیتے ہیں. اس کو خرچ کر کے اس کے عوض میں ہم جو لے رہے ہیں، آیا وہ اس کے حد اقل ہم پلہ یا اس سے بہتر ہے کہ نہیں؟ آج اتنا شعور تو ہر انسان میں پایا جاتا ہے کہ اگر ایک بچے کو بھی 100 روپے لے کے، 50 یا 10 روپے بھی لے کے باہر بھیجتے ہیں کہ جاؤ بیٹا مثلا فلاں چاکلیٹ لے آؤ، تو یہ شعور ہمارے اندر ہوتا ہے کہ جو 10 روپیہ لے کے وہ گیا ہے، 10 روپے کے عوض میں وہ چاکلیٹ لے کہ جس کی ویلیو 10 روپے کی ہے. لیکن اس کے عوض میں اگر وہ چاکلیٹ لے لی کہ جس کی ویلیو 2 روپے، 5 روپے، 1 روپے کی ہے، تو ہر انسان پہ ناراض ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. جا کے دکاندار پہ چلائے گا، ایسا کیوں کیا تم نے، بے ایمانی کی. ایسے ہی تو ہے نا، جو ہم دے رہے ہیں اس کے عوض میں جو مل رہا ہے، حد اقل اس کی ویلیو اس کے برابر. اس مثلاً 100 روپے میں، 10 روپے میں فلاں والی چاکلیٹ مل سکتی تھی، جو اتنے پیسے ہیں اس میں فلاں سامان مل سکتا تھا. اب اگر اس سے کم ملا تو ہم نقصان میں ہیں، لاس میں. اتنا شعور ہر ایک کے اندر ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہماری زندگی ہے. جو اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، اس زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک سیکنڈ، در واقع زندگی کی مثال انسان کے ہاتھ میں ریت ہے. کتنی بھی آپ مٹھی بند کریں، ریت راستے سے آہستہ آہستہ نکلنے لگتی ہے، اور مٹھی آپ کی بند رہے گی، آہستہ آہستہ ریت، یا وہ جو آتا ہے ٹائم والا جس میں ریت ہوتی ہے، جیسے وہ گرتی ہے، وہ ایسی ہماری زندگی جا رہی ہے. ہمیں لگے نہ لگے، اور ہم لوگ زندگی کے جانے کے کیا افسوس کریں گے. ہم تو خوشی مناتے ہیں، برتھ ڈے میں خوشی مناتے ہیں کہ ماشاءاللہ 1 سال زندگی کا کم ہو گیا. در واقع ہم کو بیٹھ کے حساب کرنا چاہیے کہ 1 سال جو گیا، اس 1 سال میں ہم نے کیا کمایا. آیا اس 1 سال جو خرچ ہوا ہے اس کے عوض میں اتنا ملا ہے جتنا ورتھ ہے 1 سال کے لیے؟ اگر ہے تو خوش، ٹھیک، اچھی بات ہے، یا اس سے بہتر. لیکن اگر ہم لاس میں ہیں، بزنس کرنے والا جب سال کے آخر میں یا دن کے آخر میں حساب کرتا ہے، اگر پروفٹ میں ہوتا ہے تو خوشی مناتا ہے، لیکن اگر لاس میں ہوتا ہے تو خوشی نہیں مناتا ہے، افسوس کرتا ہے، اور بیٹھ کے دیکھتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ کس جگہ پہ اس کا نقصان ہوا ہے تاکہ اس کے بعد وہ نقصان نہ ہونے پائے. ہم لوگ بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر سوچے سمجھے خوشی منا لیتے ہیں. 10 سال کے تھے اب 11 سال کے ہو گئے، 1 سال کم ہو گیا. 18 سال کے تھے اب 19 کے ہو گئے، 20 کے تھے اب 21 کے ہو گئے. ہم لوگ خوشی منا لیتے ہیں. ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اللہ نے ہم کو وقت دیا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی ویلیو اتنی ہے کہ اس کو خرچ کر کے ہمیشہ کی سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ اس کی ویلیو ہے. اس
اس کو وقت کو خرچ کر کے ہم ہمیشہ کی سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا اب اگر انسان ابھی یہاں پہ پھر معاملے اس سے پہلے والے کی طرح کئی شکلیں معاملے کے سامنے آئے گی. ایک تو یہ کہ ہم نے جتنا وقت دیا ہے اس کے مقابلے میں جو وقت کی ویلیو ہے اتنی یا اس سے بہتر ہم کسی چیز کو لے لیں, ٹھیک ہے, معاملہ اچھا. دوسری یہ کہ نہیں, ہم نے جو وقت دیا ہے اس وقت کو دے کے ہم کوئی ایسی چیز لیں کہ جو اتنی نہیں ہے لیکن نقصان دہ, اصل چیز نقصان دہ نہیں ہے, چیز مفید ہے لیکن اس حساب سے لاس ہوا ہے. مثال کے طور پہ آپ گئے پیسے لے کے اور مثلاً بچے نے یا آپ نے کیلا خریدا. ابھی جتنے پیسے میں آپ کو بالفرض 1 درجن کیلا مل سکتا تھا اتنے پیسے میں آپ 6 کیلے لے کے آئے, تو خود کیلا تو مفید ہے, نقصان دہ چیز نہیں, لیکن یہ 6 کیلے کا نقصان ہوا ہے, نقصان تو ہوا. یہ ہو گئی دوسری شکل. تیسری شکل یہ کہ ہم نے پیسہ بھی خرچ کیا اور عوض میں بدلے میں جو چیز ملی وہ سڑی گلی چیز ملی کہ جس کو جب گھر پہ لا کے ہم نے کھولا تو بدبو اور جراثیم اور پتنگے اور نہ کیا کیا تھا. اس معاملے کا کیا کریں گے؟ آج انٹرٹینمنٹ کے بہانے ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کی جو تربیت کی جا رہی ہے وہ یہی تربیت ہے کہ وہ وقت کو خرچ کرنے کے بعد جو چیز ان کو مل رہی ہے وہ یہی سڑی گلی چیزیں مل رہی ہیں. کون سا اس سے کمال ہے؟ جو بہت زیادہ جو چیز حاوی ہے انٹرٹینمنٹ میں وہ ان لوگوں کو خیالی دنیا میں لے جا رہے ہیں, پریکٹیکل لائف سے دور کر رہے ہیں. خیالی دنیا کسی کو پریکٹیکل لائف میں لے کے نہیں جاتی ہے, انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی, وقت کی ویلیو نہیں معلوم. یعنی آج باقاعدہ ایک ایسا ماحول بن گیا کہ چلو ٹائم پاس کے لیے. اسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جوان کو ٹائم پاس کی ضرورت پڑے؟ بلکہ اس کو چاہیے کہ ہم ٹائم ٹیبل بنا کے کچھ ایسا سسٹم نکالیں کہ ہم مثلا اپنے کام کو اور بڑھا لیں, کیپیسٹی کو بڑھا لیں کام کی. ہونا یہ چاہیے. یہ ٹائم پاس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ پھر اس کے بعد وقت کو خرچ کرنے کے بعد بعض اوقات غلط چیزیں جو تربیت میں ان کی آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر اس کے ریئیکشن میں دوسرے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر پھیلتی ہیں. وہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے جوانوں کو وقت کی ویلیو جو اس کی قدر و قیمت ہے وہ نہیں پہچانوائی. لہٰذا اگر انہوں نے وقت کی ویلیو کو پہچان لیا تو کہتے ہیں نا سعادت ابدی, ہمیشہ کی سعادت کو حاصل کر لیں گے. اور اگر نہیں پہچان پائے, مثلاً ہم نے پیسے دیے اور دینے کے بعد 1 درجن کیلے کے پیسے دیے, 1 درجن لے لیا, سامنے والا خوش ہو گیا, اس نے ایک جگہ 1.5 دے دیا, جتنا بھی ہو 2 دے دیا, ایک نہ ایک دن خرچ ہو جائے گا, ختم ہو ہی جائے گا. دنیا کا معاملہ ہے نا. اسی طریقے سے اگر اس نے سڑا ہوا دے دیا تو اچھا نہیں ہے, بدبو ہے, یہ سب پھینک دیں گے, ہم اس کا صفائی کریں گے, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب آخرت سے معاملہ ہوگا, دنیا محدود ہے, وقت محدود ہے, ہماری لائف محدود ہے, زندگی محدود, وسائل محدود. اس محدود وسائل محدود وقت میں ہم نے اس وقت کو خرچ کر کے جب آخرت کی چیزیں لی تو اگر مفید چیز لی, سعادت لی تو ابدی, ہمیشہ کی. تو اسی کے مقابلے میں اگر شقاوت لی, خرابیاں لی, صحیح استعمال نہیں کیا تو وہ بھی ابدی, ہمیشہ کی. وہ بھی تو ایک پرابلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے. اگر صحیح تربیت ہوتی تو اس صحیح تربیت کے نتیجے میں سعادت ابدی ہی لیتے, شقاوت ابدی کبھی نہیں لیتے. لہذا انسان کو چاہیے کہ, اور ہم یہاں پہ اپنے جوانوں سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. حتماً جوانوں سے بالخصوص کریں گے, ورنہ سب کو ہونا چاہیے, ہم سب کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. اور ٹائم ٹیبل بھی ایسا نہ ہو راؤنڈ فگر میں کہ مثلا ایک کام اگر آپ کا 12 منٹ میں ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو راؤنڈ فگر میں 15 منٹ کا لکھ دیا. نہیں, 12 ہی منٹ لکھیے آپ اس کو. یہ 3 منٹ جمع ہوتے ہوتے 1 مہینے میں اور پھر 1 سال میں بہت بڑا وقت بن جائے گا. ٹائم ٹیبل بنائیں, منظم ہو, ہر چیز کو وقت کے حساب سے, اور صحیح چیز ہو, غلط چیز نہ ہو.
ٹائم پاس کی آپ کو ضرورت نہیں. ہاں تفریح، اپنے اندر فرح پیدا کرنا، خوشی، اس کی ضرورت ہے. اس کے لیے ٹائم بنایا، اس کے لیے 5-10 منٹ بہت ہوتا ہے. اور اس کے لیے بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے مفید ثابت ہو، نقصان دہ ثابت نہ ہو، اس میں بھی وقت ضائع نہ ہو. ایسے راستے ہیں، یہ بھی ایک تربیت کا حصہ. ایسے راستے ہیں کہ جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، نقصان دہ ثابت نہ ہو، وقت آپ کا ضائع نہ ہو. ٹائم ٹیبل بنائیں تاکہ ہر چیز کو منظم انداز میں انجام دیں، تو اس سے وقت ضائع نہیں ہوگا. ورنہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے بزی ہیں، لیکن اس 24 گھنٹے جب حساب کرتے ہیں تو مثلا ایجوکیشن پہ ہم نے بہت سے بہت 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، یا اسکول کالج کے ٹائم کو لے لیے 4-5 گھنٹہ وہاں، 1-2 گھنٹہ 4 گھنٹہ گھر پہ. ابھی ہم اگر ٹائم ٹیبل بنائیں تو 1-8 گھنٹہ اور نکل سکتا ہے. یا دوسرے کام جو ہم نہیں کر پا رہے اس کے لیے وقت نکل سکتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم وقت کی ویلیو کو سمجھیں گے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ وقت کی قیمت کو پہچانیں، اس کو محسوس کریں. اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں آج جو بھی انسان نے کیا ہے، فیوچر میں ہمیشہ وہی کام آئے گا. ایک اسٹوڈنٹ جس نے 10th کلاس کو پاس کیا، ابھی جو اس کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ آ گیا، پوری زندگی یہی رہے گا. پوری زندگی یہی رہے گا. کل کو اچھا ہو جائے گا تو سرٹیفکیٹ چینج نہیں ہوگا، اور بالفرض اگر خراب ہو گیا تب بھی چینج نہیں ہوگا. تو یہ جو آپ نے وقت خرچ کیا ہے، اس کا جو اثر ہوا، جو اس کا آؤٹ پٹ آیا ہے، یہ پوری زندگی پر اثر انداز ہے. اسی طریقے سے اس دنیا میں جو آپ کر رہے ہیں، اس کا آؤٹ پٹ اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی پہ اثر انداز ہے، ہمیشہ کام آئے گا. تو ہم پہچانیں. بعض اوقات ایک لمحے میں انسان اتنا بڑا کام کر دیتا ہے کہ پوری زندگی کے لیے وہ مفید ثابت ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے آخرت کے لیے ہوتا ہے. البتہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہمیں دکھتی ہیں اور سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ پوری زندگی میں ہمارا ایک لمحہ بھی اتنا قیمتی ہے کہ اس ایک لمحے کی قیمت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ سونے اور چاندی کے انبار جیسی ہوتی ہے. یہ غلط فہمی ہے ہماری. مال و دولت و سونے اور چاندی یہ صرف ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، زندگی کا مقصد نہیں ہے. آیا ہمارے وقت کی یہی ویلیو ہے کہ وقت خرچ کر کے ہم ان ساری چیزوں کو جمع کریں؟ یہ ناانصافی ہے. وقت کو پہچانا نہیں ہم نے. ہمارا وقت اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اور جن لوگوں نے وقت کا استعمال کیا انہوں نے اپنے معاشرے کو اس سے قیمتی چیزیں دی ہیں. جو ایجادات ہوئی ہیں، جو علم کے رموز کھولے گئے ہیں، جو علم کے معاملات کھولے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے کہاں سے آ رہی ہیں؟ اگر وہ لوگ بھی یہی سمجھتے کہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس وقت کو خرچ کر کے دولت کو کمائیں اور کما کے ہم سونے چاندی اور مال دولت کو جمع کریں، تو آج بہت ساری چیزیں جو ایجاد ہو کے ہمارے سامنے آئی، یہ ملتی ہم کو نہیں ملتی. کیوں ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے وقت کی قیمت کو پہچانا کہ وقت اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس کے ذریعے سے مال جمع کیا جائے. لہٰذا انسانیت کی اتنی بڑی خدمت ہوئی کہ وہ ایجاد کرنے والے ایجاد کر کے چلے گئے، انسانیت آج تک اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، مستفیض ہو رہی ہے. یہ دنیا میں دکھ رہا ہے ہم کو، دنیا کی ہم مثال دے رہے ہیں، حقیقت نہیں ہے. ہم کو اتنے میں نہیں رک جانا ہے. اتنا ہی صرف ہمارے وقت کی ویلیو نہیں ہے، اصل گفتگو ہماری آخرت کی ہے. تو مثال دی ہم نے تاکہ وہ باتیں سمجھ میں آئیں. لہٰذا ہم وقت کی ویلیو کو پہچانیں کہ وقت کی توہین ہے کہ اس کو خرچ کر کے اس سے مال جمع کیا جائے، سونا اور چاندی جمع کیا جائے. ٹھیک ہے، انسان کو ضرورت ہے تو لے لے. وقت کی قیمت، وقت کی ویلیو اس سے زیادہ ہے. وقت کی قیمت مال و دولت سے زیادہ ہے. وقت کی قیمت سونے اور چاندی سے زیادہ ہے. لہٰذا یہ 2 پوائنٹ ہیں، اور ان دونوں پوائنٹ پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. در واقع یہ 5واں پوائنٹ جس پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ایک ایسی چیز کو
دینا کہ جو ختم ہونے والی ہے، اس کے عوض میں وہ لینا اللہ سے جو ہمیشہ رہنے والی. متناہی ختم ہونے والی کو دے کے عوض اس کے بدلے میں وہ لے جو ہمیشہ. 2 جہت سے اس پہ بات ہوئی تھی. پہلی یہ کہ ہم بہت زیادہ دنیا پہ دل نہ لگائیں. دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، دنیا فنا ہونے والی چیز ہے. دنیا کی خوشی کو ہمیشہ کی خوشی نہ سمجھیں، دنیا کی غمی کو ہمیشہ کی غمی نہ سمجھیں، دنیا کے معاملات کو ہمیشہ کے معاملات نہ سمجھیں. دوسری چیز کہ جس پہ ہماری گفتگو ہوئی کہ ہم وقت کی ویلیو کو پہچانیں. یہ وقت ختم ہونے والا ہے. وہی جو زندگی انسان کو ملتی ہے 50 سال 60 سال کی، اسی 50-60 سال کی زندگی کو خرچ کر کے کوئی چور و چکا بن جاتا ہے کہ لوگ اس سے پناہ مانگتے. کوئی اسی 50 سال 60 سال کی زندگی کو خرچ کر کے ایک گمنام زندگی کو گزارتا ہے کہ اس کے ہونے نہ ہونے کا البتہ سبھی کے ہونے نہ ہونے پہ اثر نہیں پڑنے والا، لیکن عام دنیا کے اصطلاح میں کسی پہ اثر نہیں پڑتا. لیکن انہی 50-60 سال کی زندگی کو خرچ کر کے کوئی انسانیت کے لیے اتنا بڑا کام کر دیتا ہے کہ اب موت بھی آنے کے بعد اس کو مار نہیں پاتی ہے. جسم چلا جاتا ہے لیکن وہ زندہ رہتا ہے. زندگی یہی خرچ کی. یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ اللہ نے بالفرض سب کو جو ہے مثلاً 100 روپے دے دیے. کسی نے اسی 100 روپے سے لوگوں کو اذیت پہنچائی، کسی نے اسی 100 روپے سے اپنے کو بس اپنا زندگی گزار لی، ہوا نہ ہوا سب. کسی نے اسی 100 روپے سے ایسا کام کر دیا کہ لوگ واہ واہی کر رہے ہیں، آج تک تعریف کر رہے ہیں. سب کو وہی زندگی ملی، سب کو وہی دنیا ملی، سب کو وہی امکانات، وہی وسائل، سب کچھ وہی. وہ 19-20 کا فرق ہے کہ کسی کے یہاں تھوڑا سا دولت کم ہے، کسی کے یہاں زیادہ. اور یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی. ایسا تھوڑی کہ غریبوں کی اولاد پڑھ نہیں پاتی یا امیروں کی سب پڑھ لیتی ہے، ایسا نہیں. جو چاہتے ہیں وہ فاقہ کر کے بھی پڑھ لیتے ہیں، جو نہیں چاہتے ہیں وہ نعمتوں کے انبار پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. تو ہم بچوں کو، یہ جوانوں کو، نوجوانوں کو تربیت دیں کہ اللہ نے تم سب کو وقت دیا ہے، سب کا وقت ایک جیسا ہے، سب کے امکانات ایک جیسے ہیں، سب کے وسائل ایک جیسے ہیں. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ تم ان کو استعمال کر کے اس کے عوض میں اللہ سے کیا لیتے ہو. یہاں پہ پھر وقت کی ویلو اور ارزش کو، اس کی قیمت کو پہچانیں گے. لہٰذا یہ پوائنٹ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل اس کے بعد کے پوائنٹ پہ کل کی گفتگو میں بات چیت ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.